رشتہ ہمیشہ وہی کامیاب ہوتا ہے جو دل سے جوڑا جائے، فرصت یا ضرورت سے نہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جس کی جتنی پرواہ کرو گے وہ اتنا ہی بے پرواہ ہو کے ملے گا۔ کپڑے، شکل اور زبان اکثر جھوٹ بولتے ہیں، انسان کی اصلیت تو وقت آنے پر پتہ چلتی ہے۔ ضد سے حاصل کی گئی خواہش کبھی بھی خوشی نہیں دیتی۔ عروج میں اگر نظریں نیچی اور لہجہ نرم ہو تو زوال میں تکلیف کم ہوتی ہے۔ جب پیسہ بولتا ہے تو سچائی خاموش ہو جاتی ہے۔ پیسہ اللہ دین کا چراغ ہے۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بیوقوف میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ یہ دونوں ہی کسی کی نہیں سنتے۔ کاش انسان بھی نوٹ کی طرح ہوتے کہ بندہ روشنی میں کر کے دیکھ لیتا کہ اندر سے کیسا ہے۔ چہروں کو بے نقاب کرنے میں وقت کا بہت بڑا کردار ہے۔ جو لوگ اپنی اولاد کو رشوت کی کمائی سے پروان چڑھاتے ہیں ان کی اولاد عموماً بدتمیز اور بے ادب ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کے حصے میں صرف چاہتے بانٹنے کا ہی کام آتا ہے، وصول کرنے کا نہیں۔ کوئی چاہے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، لیکن اگر مخلص رہنا نہیں جانتا تو پھر کچرا ہے۔ دکھ والی رات نیند نہیں آتی ہے اور خوشی والی رات سویا نہیں جاتا۔ رات کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، اس کی صبح ضرور ہوتی ہے۔ جب ضرورت بدلتی ہے تو لوگوں کا لہجہ بھی بدل جاتا ہے۔ نیکی کرنے والا ہمیشہ خوش رہتا ہے، کیونکہ خوشیاں اچھائی کا بدلہ ہوتی ہیں۔ دنیا ایک ٹرین ہے جس کے ہر مسافر کی منزل موت ہے۔ منافقوں کے ہجوم میں ایک وفادار اور مخلص انسان کا ہونا بہت ضروری ہے جو آپ کے مشکل وقت میں کام آ سکے۔ خطرناک وہ ہوتے ہیں جو اندر سے بدصورت ہوتے ہیں۔ چہروں کی بدصورتی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اسے اچھے سے سمجھ لینا سمجھدار لوگوں کی نشانی ہوتی ہے۔ جس انسان کو غصہ بہت جلدی آتا ہو وہ اپنی زندگی کا قیمتی فیصلہ ہمیشہ غلط کر بیٹھتا ہے۔ جب انسان کی عقل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو مختصر ہو جاتی ہے۔ ہم ایک ایسے دور میں رہتے ہیں جہاں ذہین لوگوں کو خاموش کر دیا جاتا ہے تاکہ بے وقوف لوگ ناراض نہ ہوں۔ ایسی خوشی جو کسی کو درد دے کر حاصل کی جائے وہ بے معنی ہے۔ نرم لہجے سے ہمیشہ مضبوط اور دیر پا رشتے تخلیق پاتے ہیں، جبکہ مسکراہٹ درد کی شکست اور چہرے کی رونق کا نام ہے۔ آپ کی دولت اور کامیابی کسی کام کی نہیں ہے اگر یہ دوسروں کی مدد کے لیے کسی کام نہ آ رہی ہو۔ ہمارے اپنے گریبان میں سانپ اور بچھو لٹک رہے ہیں اور ہمیں دوسروں کی مکھیاں اڑانے کی فکر لاحق ہوتی ہے۔ ہر دشواری کے بعد آسانی ہے اور ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ مخلص لوگ روٹھ جائیں تو منا لیا کرو، مطلبی لوگ چھوڑ جائیں تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کی آدھی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ دھوکہ دینے والے کی بھی قدر کیجیے، کیونکہ یہ بھی ایک گستاخ کا درجہ رکھتا ہے۔ تمہیں ہمیشہ وہی کرنا چاہیے جو تمہارے لیے بہتر ہو، بھلا ایسا کرنے سے لوگوں کو تکلیف ہی کیوں نہ ہو۔ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی فکر کرو، سہولتوں کی نہیں۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز کرنا سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا کر نہیں دیتے۔ جو لوگ اندر سے مضبوط ہوتے ہیں باہر کے طوفان ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ وہ شخص آپ کا محسن ہے جو آپ میں یہ یقین پیدا کرے کہ ہاں تم کر سکتے ہو۔
عزت نفس کی بہترین شکل وہ خاموشی ہے جو آپ عین ایسے وقت میں اختیار کرتے ہیں جب لوگ آپ سے دھماکہ خیز کلام کی امید کر رہے ہوں۔ بعض اوقات ناکامی ہمیں یہ سکھا رہی ہوتی ہے کہ یہ تمہارا کام نہیں، تم کسی اور کام کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ ہمارے معاشرے میں امیر بچوں کی بدتمیزیاں شرارت اور غریب بچوں کی شرارت بھی بدتمیزی کہلاتی ہے۔ حسد کا کوئی فائدہ نہیں، بلندیاں صرف اللہ کی ذات دیتی ہے۔ باعزت ہو کے ناکام ہو جانا بے عزت ہو کر کامیاب ہونے سے بہتر ہے۔ کوشش کرو جس چیز کے لیے تم خود ترس رہے ہو کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے نہ ترسے، پھر چاہے وہ رشتے ہوں، خوشیاں ہوں یا سکون ہو۔ ہمیشہ اچھا سوچا کرو، کیونکہ ایسا کرنے سے انسان بہت ساری پریشانیوں سے بچ جاتا ہے۔ انسان غلطیوں سے سیکھتا ہے، مگر جو غلطی پر غلطی کرنے کی عادت بنا لے وہ سیکھا ہوا بھی بھول جاتا ہے۔ تعریف ایک بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے جو مطلب پورا ہونے کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کی خوشی اور ذہنی سکون سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ خود سے سچی زندگی گزارنے کا حوصلہ رکھیں، نہ کہ وہ زندگی جس کی دوسرے آپ سے توقع کرتے ہیں۔ سادگی بھی انسان کو اس کے وجود اور اللہ سے قریب کر دیتی ہے اور آدمی کئی مشقتوں سے بچ جاتا ہے۔ عقل مند انسان دوسروں کی اور بے وقوف اپنی غلطیوں سے سبق سیکھتے ہیں۔ بہادر انسان وہ ہے جو نفرت کا مقابلہ صبر سے کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کے غلط سوال یا غلط جواب پر خاموشی اختیار کرے تو سمجھ لینا وہ آپ سے کردار میں بڑا ہے۔ آپ زندگی میں ہر جنگ کو فتح کر سکتے ہیں اگر کوئی آپ کا اپنا دشمنوں کی صف میں نہ کھڑا ہو۔ توبہ کے لیے گناہ کرنا ضروری نہیں، توبہ تو بذات خود ایک عبادت ہے، جتنی کی جائے اتنا ہی نکھار پیدا ہوتا ہے۔ اگر انسان اپنی نفرت پر قابو پا سکتا ہے تو وہ کوئی بھی کام کر سکتا ہے۔ جاہل گفتگو کی بجائے بحث کو پسند کرتا ہے اور جب اس سے جواب نہیں بنتا تو وہ آپ کے خلاف ہو جاتا ہے۔ آپ کی ایک مسکراہٹ کسی افسردہ دل کو سکون دے سکتی ہے۔ مضبوط رہیے، مثبت رہیے، اپنے حاسدین کو اسی غم میں رہنے دیں کہ آپ ابھی تک کیسے مسکرا رہے ہیں۔ جس گھر کے بڑوں کے دل میں آپ کے لیے نفرت ہو اس گھر کے چھوٹے کبھی آپ سے محبت نہیں کریں گے۔ ہم جس دن یہ سمجھ جائیں گے کہ سامنے والا غلط نہیں، صرف اس کی سوچ ہم سے الگ ہے، اس دن زندگی سے بہت سے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں پھولوں سے بھرا ٹوکرا عطا کرنے کے موڈ میں ہوتا ہے اور ہم صرف ایک پھول کی ضد لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ غربت ہمیشہ محبتوں اور رشتوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ اگر جیتنا ناممکن ہو جائے تو آپ کی ہار ایسی ہونی چاہیے کہ دشمن کو بھی کوئی فائدہ نہ ہو۔ جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ دوسروں کو بے عزت کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ آپ کے پیچھے بات کرنے والے دراصل آپ سے بہت پیچھے ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کے ضمیر زندہ ہوتے ہیں وہ انصاف کا ساتھ دیتے ہیں اور سچائی پر کبھی شرمندہ نہیں ہوتے۔ اپنے ذہنی سکون کے لیے کچھ لوگوں کو نظر انداز کر دینا کمزوری نہیں بلکہ عقل مندی ہے۔ صحت اور خوشی انسان کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے۔ جس انسان میں سچ سننے کی طاقت نہ ہو اس انسان سے گفتگو کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اپنے علاوہ کسی کی خوشی کو دیکھ کر اگر تمہیں الجھن محسوس ہو
تو تمہارے اندر ایک حاسد انسان بیٹھا ہوا ہے۔ محبت سے بھی زیادہ خالص جذبہ اگر اس دنیا میں کوئی ہے تو وہ نفرت ہے۔ ہر وہ شخص عقل مند ہے جسے اپنا فیصلہ کرنے کی آزادی ہے۔ جو لوگ عقل مند ہیں وہ مذاق کی بات میں سے بھی نصیحت کو حاصل کر لیتے ہیں۔ جو سوچ آپ کو پریشان کرے، سکون کو خراب کرے اور خود پر اعتماد ختم کرے، اسے منفی سوچ کہتے ہیں۔ اگر اچھے انسان کو برا کہنے والا شخص آپ کو اچھا لگے تو یقیناً آپ ایک اچھے انسان نہیں ہیں۔ علم طے کرتا ہے کیا کہنا ہے، مہارت طے کرتی ہے کیسے کہنا ہے، طرز عمل طے کرتا ہے کس قدر کہنا ہے، اور دانشمندی یہ طے کرتی ہے کہ کہنا بھی ہے یا نہیں۔ بابا جی کہتے ہیں کہ پتر، محبوب کو دیکھنا محبت کی شرط نہیں ہوتی۔ کوئی بنا دیکھے اویس کرنی بن جاتا ہے اور کوئی پاس رہ کے بھی ابو جہل رہتا ہے۔ یہ غم اور مصائب ہمیں ہماری اوقات میں رکھنے کے لیے آتے ہیں۔ جب کبھی ہم انا میں اڑنے لگتے ہیں یا جفا میں حد سے بڑھ جاتے ہیں تو یہ ہمیں ہمارے مقام پر چھوڑنے آ جاتے ہیں۔